جو من میں آئے سو کرنا، من میں آیا شراب پی لیا، من میں آیا گائے کا پیشاب پی لیا، من میں آیا گوبر کا استعمال کر لیا، اور من میں آیا سانپ کو کاٹ کے کھا لیا۔ جو من میں آیا جب چاہے وہ رات کے 4 بجے سو جائے، دن کے 11 بجے اٹھ جائے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہ تو ہر جمعہ کے دن میرا خطیب ممبر سے کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں سے لینے کا نہیں، نچوڑنے کا نہیں، اپنے رشتہ داروں سے بائک نہیں لینے کا، کار نہیں لینے کا، پیسہ نہیں لینے کا، بلکہ اللہ تجھے دے تو اپنی طرف سے جس طرح اپنی ماں باپ کو دینا ہے اسی طرح اپنی ساس کو بھی دینے کا، سسر کو بھی دینے کا۔ اپنی بیوی کے باپ کو کنگال بنا کے اس بیوی کے سامنے کیسے منہ دکھاؤ گے جس بیوی کے باپ کی زمین بیچوا کے تم نے گاڑی خرید لی، جس بیوی کے باپ کو بھیک منگوا کے تم نے اسکارپیو لے لیا، کیسے اس بیوی کو منہ دکھاؤ گے؟ کیسے اس کے سامنے بولو گے کہ میں تمہارا شوہر نامدار ہوں؟ وہ بیوی تو بولے گی تیرے ہاتھ میں جو واچ ہے وہ تو میرے باپ نے دیا، جو تم نے 3 پیس کا پینٹ شرٹ پہنا وہ میرے باپ نے دیا، جو تمہارے گھر میں پاپ پوچھنے والا ہے وہ تو میرے باپ نے دیا، جو تمہارے گھر کا دروازے کا ونڈوز کا ڈورز کا پردہ ہے وہ بھی میرے باپ نے دیا، یہ گاڑی جس گاڑی پہ چلتے وہ بھی میرے باپ نے دیا ہے، تیرا ہے کیا؟ اور تو جو بولے گا کہ میں شوہر نامدار ہوں، شوہر نامدار وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کے باپ کو کنگال بنا کے عیش کرتا ہے، شوہر نامدار وہ ہوتا ہے جو اپنی کمائی سے گھر بناتا ہے، اپنی کمائی سے فرنیچر بناتا ہے، اپنی کمائی سے واچ سے لے کے شوز سے لے کے اسپیکٹیکل سے لے کے 4 ویلر اور 2 ویلر تک خریدتا ہے، اپنی کمائی سے فریج، اے سی، واشنگ مشین سب لیتا ہے، اور ایک نیک سنجیدہ لڑکی سے نکاح کر کے اس کے باپ سے کہتا ہے کچھ نہیں صرف بیٹی دینا، چونکہ ہمیں نکاح کرنا ہے آپ کی بیٹی سے۔ نیک لڑکی کو اپنے گھر میں لائے گا اور کہے گا تم دیکھو یہ میرا گھر ہے، رانی بن کے تم رہو، یہ فریج میرا ہے، ٹھنڈا پانی تم پیو، یہ صاحب میرے گھر ہیں، میں تو باہر مارے مارے پھروں گا 2 روپے کمانے کے لیے، اور تم اس میں کوئین بن کے رہو میرے گھر میں۔ معلوم ہے جو لڑکی اپنے شوہر کے گھر میں اس طرح آئے گی نہ کبھی تکرار ہوگی، نہ کبھی لڑائی ہوگی، نہ کبھی طلاق ہوگی، بلکہ اپنا دل شوہر کے پاؤں کے نیچے بچھا دے گی۔ یہ جینے کا ایک طریقہ ہے، رشتہ دار کو دینے کا، لوٹنے کا نہیں، ورنہ ساری زندگی کنگال رہے گا بندہ۔ کافر تو فنار جہنم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتے رہے گا، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، چونکہ ہم کو جنت چاہتے ہیں، چونکہ ہم کو یہ دنیا کا 100 سال تو 1 سیکنڈ ہے، ختم ہو جائے گا، ہمارے لیے آخرت ہے، یہی حدیث کا سب سے بڑا عنوان ہے، یہی قرآن پاک کا سب سے بڑا ٹاپک ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو عقل مند ہے وہ جو آخرت کی بات سوچے۔ اے لڑکا، کہاں بھاگا؟ بیٹھو، کیا بندر کی طرح کرتا ہے، چھوچندر کی طرح نعت پاتا رہا، سنتا رہا، اور ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں، بھاگ رہا۔ اگر اس کو ہندوستان کا ہندو اس کو کاٹے گا تو قصور کس کا ہے؟ اگر ہمارے گھروں کو یہ کافی اجاڑے تو کیسے تڑپے گا اور کیسے اللہ کی رحمتوں کو آواز دے گا؟ جو مسجدوں کو اجاڑے گا اس کی زندگی میں سکھ کبھی نہیں ہوگا، جو مدرسے کو اجاڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو اجاڑے گا، جو دینی مجلسوں کو اجاڑے گا اللہ اس کی زندگی سے سکھ چین کو اجاڑے گا۔ کبھی غور کرتے ہو کہ سارے لوگ بندر کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں، عربوں میں کھیلنے والا بھی چھچندر کی طرح مارے مارے پھر رہا ہے، چہرہ کالا ہے، خودکشی ہے، سوسائڈ ہے، زہر خورانی ہے، دن رات کا ٹینشن ہے، 1 درجن بیماری میں گر کے تڑپ تڑپ کے مر جانا۔ سکون چین کس کے پاس ہے؟
مکان دکان گاڑی چھکڑا اسی کے پیچھے سب پاگل ہے. ڈاکٹر انجینئر مکان بنائیں گاڑی خریدیں مزہ موج مستی کریں. ہر گھر دکھی ہے. سینے کو پھاڑ کے دیکھو گے تو 1000 زخم ملے گا. اس لیے کہ جس راستے میں چل کے تم چین ڈھونڈ رہے ہو اس راستے میں اللہ نے چین نہیں رکھا ہے. جس راستے پہ چل کے تم سکون تلاش کر رہے ہو اللہ نے وہاں سکون نہیں رکھا ہے. ورنہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سشانت سنگھ راجپوت جیسا کروڑوں میں کھیلنے والا فلم کا ایکٹر وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. اگر فلم میں ناچنے سے سکون ملتا تو پھر وہ پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکتا. 30 سال کی خوبصورت لڑکی ایکٹریس فلم میں ناچنے والی جس کے پیچھے ہزاروں لڑکے دیوانہ رہتے تھے اور کروڑوں لوگ فلم میں دیکھ دیکھ کے اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے. وہ لڑکی کی سڑی بھی لاش گھر سے اگر حسن میں ہی خوبصورتی ہے اور 1000 لڑکوں کے بیچ میں جھومنے میں مستی ہے تو اس لڑکی کو زہر کر کے نہیں کرنا چاہیے. تمہیں معلوم ہے کہ چارلی چیپلن برٹش فلم اسٹار جس کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ I like to walk in the rain nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے روؤں اور کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. کروڑوں کو ہنسانے والے کروڑوں جس کے فینز ہیں برٹش فلم اسٹار ہے مگر ہندوستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے فین ہیں. ان کے صاحب دل دادا ہے لیکن وہ آدمی اتنا غمگین ہے کروڑوں کو ہنسانے والا. اس کا مقولہ ابھی چارلی چیپلن بولا ہے وہ انٹرنیٹ پہ اس کا یہ لفظ سامنے آ جائے گا یہ جملہ I like to walk in the rain nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ روؤں جی بھر کے روؤں کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. ڈاکٹر کے پاس گیا تھا وہ کہا تھا میرے درد کی دوا دے دو. کہا کیا ہے؟ اندر سے میں دکھی اور ٹوٹا ہوا رہتا ہوں چین نہیں. کہا چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو تھوڑی سی شاعری پیدا ہو جائے گی غم ہلکا ہو جائے گا. تو وہ شخص بولا چارلی چیپلن تو میں ہی ہوں. ڈاکٹر چہرہ دے رہا ہے تھکتا رہا. کہا میں ڈاکٹر چونکہ خود اس کا شو دیکھا کرتا تھا اور ہنسا کرتا تھا غم کو ہلکا کیا کرتا تھا. اب وہ چونک گیا جس کو ہزاروں لوگ سن کے دیکھ کے غم کی دوا کرتے ہیں وہ شخص اندر سے اتنا دکھی ہے کہ اپنے درد کی دوا تلاش کرنے ڈاکٹر کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ میں جی بھر کے رونا چاہتا ہوں. اور تم موٹر سائیکل خرید کے موبائل چلا کے اور گلی کوچے میں گھوم کر کے ایک تو چھوٹا سا گھر بنا کے سوچتے ہو کہ ان کو سکون مل جائے گا. نہیں ملے گا سکون. نہ چارلی کے گھر میں سکون ہے نہ لتا منگیشکر کے گھر میں سکون ہے. اربوں میں کھیلنے والی اس کا بھی ایک جملہ دا ٹائمز آف انڈیا میں چھپا تھا جو ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار ہے دا ٹائمز آف انڈیا انگریزی کا. چونکہ تم کو ہلڑ بازی کرنے گٹکا کھانے سے فرصت کہاں ہے تم انگریزی کا اخبار پڑھے گا. تم تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے بس بھیڑ لگایا نام سنے بات بات. اب چاہے اسلام کچھ بھی کہے قرآن میں جو آئے حدیث میں جو آئے جہنم ہی میں چلیں گے دیکھا جائے گا مگر ناچیں گے کودیں گے. یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں. جمعہ کے خطاب اور عیدین کی تقریر اور ہر محفل میلاد کا باغ کسی بھی مذہب میں سمجھانے کا اتنا سسٹم نہیں ہے جو سسٹم اسلام نے ہم کو دیا. جمعہ کے دن بات سننا ہی سننا, عید اور بقرعید میں تقریر سننا ہی سننا, خطبہ نکاح کی محفل میں پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے. اس خطبے میں قرآن کی 3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ کہا گیا, اللہ سے ڈرو. شادی کا موقع ہے اور یہ خطبہ سنت ہے, سرکار نے خطبہ پڑھا اور اس میں 3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس پر اے ایمان والے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات بولو, لاگ لپیٹ والی بات مت بولو, اندر میں کچھ زبان پہ کچھ منافقت والی بات مت بولو, سیدھی بات بولو, سچی بات بولو. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم,
جو تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ اللہ سے ہم سوچتے ہیں کہ نکاح کا موقع خوشی کا موقع ہے، 3 آیتوں کی تلاوت، آیات خوف کی تلاوت حضور نے کی ہے۔ کیوں کہ اس موقع پہ آدمی اکثر بہک جاتا ہے، اس لیے حضور نے 3 آیات خوف کی تلاوت کر کے بتایا ہے، نہ تیرے بیٹوں کی لاش تجھ کو کافر بنا ہے، نہ تیرے بیٹے کی بارات تجھ کو دین سے پھرا دے، چاہے بیٹے کی بارات نکلے تو بھی تم دیندار بن کے رہنا، چاہے بیٹی کا جنازہ نکلے تو بھی تم دیندار بن کے رہنا۔ یعنی بیٹے کی بارات نکلے تو بھی نمازی بن کے رہنا، چاہے گھر سے جنازہ نکلے تو بھی نمازی بن کے رہنا۔ نہ خوشی کا موقع تجھے فرعون بنا دے، نہ غم کا موقع تجھے دقیانوسی بنا دے اور اللہ کی رحمتوں سے مایوس کر دے۔ ایسا ہی اپنے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، غمی میں بھی مومن رہو گے، خوشی میں بھی مومن رہو گے، ہر حال میں مسلمان رہو گے۔ یہ واس کی ترکیب اسلام نے دی ہے۔ کیوں؟ ایک جمعہ کو تقریر سنا کہ دنیا خوش نہیں ہے، لگا کہ اب ہم کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے جمعہ پڑھ کے گھر آئے، بال بچوں کا منہ دیکھا، تقریر کا 10% پانی وہیں ختم اتر جاتا ہے۔ پھر صاحب سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، یعنی سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ کو دھیرے دھیرے 10%، 20%، 40%، 50% کافروں کا، جوکروں کا، شریروں کا، شرابیوں کا، بے نمازیوں کا منہ دیکھا۔ مولانا صاحب نے جو جمعہ میں سمجھایا تھا کہ دنیا زیرو ہے، آخرت سب کچھ ہے، اس کو لگا تھا کہ اب میں آخرت کی تیاری کروں گا، جمعرات ہوتے ہوتے نصیحت کا پانی اتر جاتا ہے۔ اب اگلے جمعہ کے دن پکا دنیا دار بن جاتا۔ نہیں، مولانا صاحب جو بولا یہ ان کا کام ہے، مگر بغیر پیسہ کی دنیا میں عزت نہیں ملے گی، پیسہ کمانا پڑے گا چاہے جہاں سے ہو۔ اب یہ پکا فرعون بن جاتا۔ لیکن شریعت نے انتظام کیا کہ جو پانی نصیحت کا سوکھنے والا ہے، اگلے جمعہ کو پھر نصیحت کا پانی چڑھا دیا جائے۔ جب زمین سوکھنے لگتی ہے، کھیتی کے لائق نہیں رہتی، آسمان کا پانی اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح دل جب مر جاتا ہے، گندوں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، تو اسلام نے اسی لیے ہر جمعہ کے دن تقریر خطبہ جمعہ کو لازم قرار دیا ہے، تاکہ جیسے ہی دل مرنے والا ہو، اگلے جمعہ کو نصیحت کا پانی پھر اس پہ ڈال دیا جائے، تاکہ وہ دل مرنے سے بچ جائے۔ یہ اتنا زبردست انتظام اسلام نے کیا بات ہے۔ تو کیا کوئی شخص جو ہر جمعہ کے دن فاج سنتا ہے، اللہ کے ڈر اور آخرت کی بات، ایک خطبے میں آیا ہے ذاتکم قلیل قلیل، تمہارا سفر کا جو خرچ ہے بالکل تھوڑا، تیرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں، تیرے پاس تو جس راستے کا مسافر ہے وَالسَّبِيلُكُمْ طَوِيلٌ طَوِيلٌ، تیرا راستہ بڑا لمبا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں کتنے ہزار سال تک رہنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کل قائم ہو جائے گی یہ الگ بات ہے، لیکن جو لوگ آج سے 10,000 سال پہلے مر گئے، قیامت تو آج تک آئی نہیں، وہ 10,000 سال سے پھر قبر میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، قیامت نہیں قائم۔ اس لیے یہ ہے کہ قیامت کل قائم ہوگی، لیکن کل کا مطلب نہیں کہ کل ٹمورو، کل کا مطلب ہے کل چاہے 1 کروڑ سال کے بعد آئے وہ کل ہی کہلاتا ہے۔ تو قیامت 5,000 سال کے بعد آئے گی، تو قبر کی منزل ہزاروں سال۔ میدان محشر جب قائم ہوگا، جب قیامت آئے گی، دنیا کا وناش ہوگا، وہاں کا جو ایک دن ہوگا 50,000 سال کا۔ کوئی درخت اور کسی دیوار کا سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، تمام پر زمین پر پٹ میدان ہو جائے گا، اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے ناک تک، گردن تک، سر تک پسینے میں ڈوبے رہے۔ سوانے سے پہ آفتاب زمین تانبے کی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ نہ ماں اپنے بچے کو یاد کرے گی، نہ بچہ اپنی ماں کو یاد کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن ایک بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگے گی، ایک لوتا بیٹا
جس کے بغیر ماں زندہ نہیں رہ سکتی تھی، قیامت کے دن وہ دیکھے گی کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا بیٹا ایک نیکی کی خاطر جہنمی بن رہا ہے، ماں ایک نیکی اس کو نہیں دے گی، چونکہ وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے، آخرت میں کوئی کسی کا پرسہ نہاد نہیں ہوتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سارے لوگ اپنے اپنے معاملات میں اتنے مشغول ہوں گے کہ کوئی کسی کا پرسہ نہاد نہیں ہوگا۔ نعت سنو اور خوب جنت میں کود کے چلے جاؤ۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تھے، 40 دن نہیں، 4 سال نہیں، 40 برس۔ اب پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، اور جہاں وہ اللہ کے ولی تھے، ماں کی گود سے ہی ولی بن کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ مکتب جاتے تھے تو فرشتے ان کے آگے آگے چلتے تھے، کہتے تھے بچوں راستہ خالی کر دو، عبد القادر اس راستے سے آنے والے ہیں۔ بچپن سے ولی تھے، ان کو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو 100 اساتذہ کے دروازے پہ جا کے